اور کہنے لگے اے عناق دور ہو جا مجھ سے، اے عناق چلی جا یہاں سے، میرے ان ہاتھوں کو چھونے کی کوشش مت کر۔ اے عناق ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں پکڑ سکتے ہیں، یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ عناق کہتی ہے اچھا اسلام لا چکے ہو؟ ہاں۔ آئے مرصد ابھی تک نہیں دیکھا تھا، صبر تھا مجھے، جب دیکھ چکی تو اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آج کی رات تجھے میرے ساتھ گزارنا ہی پڑے گا۔ مرصد کا چہرہ اپنی طرف گھمایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ آئے مرصد کیا میرا حسن مٹ گیا؟ کیا میری جوانی ختم ہو گئی؟ کیا میرے اندر وہ شرارت موجود نہیں ہے جو اس سے پہلے تم دیکھ چکے ہو؟ اے مرصد کیوں میری جوانی کو تڑپا رہے ہو؟ مرصد نے اپنی آنکھیں گھما لی اور کہا عناق اب میں تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب یہ کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آئے عناق ہٹا لے اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لے، مجھے گناہ کرنے پر مجبور مت کر، میں نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی بھری محفل میں مسجد میں کہا تھا کہ آج کے بعد اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ عناق کہتی ہے تو پھر میں شور مچاتی ہوں۔ پھر عناق نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگو آؤ آؤ، برے ارادے سے ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا، مجھے بچاؤ۔ مرصد نے سوچا یہ تو مر گیا، آج کتنا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، غلط کام کے لیے بلا رہی ہے، چلے جاؤ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور بچ رہے ہیں تو کتنے امتحان ہیں۔ وہ چلا رہی ہے یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ مرصد کہتے ہیں میں بھاگا اور بھاگتے ہوئے ایک جھاڑی کے اندر چھپ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوئے جھاڑی کے پاس بھی آ گئے۔ اس جھاڑی کے اوپر ایک پہاڑی تھی، وہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، اور اللہ کی قسم میں ان کے نیچے، اس پہاڑی کے نیچے میں کھڑا ہوں، مجھے درخت کے کچھ پتوں نے چھپا لیا ہے، وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ مرصد ابن ابی مرصد کہتے ہیں، بخاری کی روایت موجود ہے، اسی میں سے ایک کافر کو وہی پیشاب لگا اور اس نے اس پہاڑی کے اوپر سے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم وہ آدمی، وہ کافر اوپر کی پہاڑی سے پیشاب کر رہا تھا، اور اس کے پیشاب کی دھار درخت کے پتوں کو چھوتے ہوئے میرے سر کی اوپر گر رہی تھی، لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ٹچ سے مس بھی ہوا تو یہ پتے ہل جائیں گے، اور اگر درخت کے پتے ہلے تو اوپر کافروں کو شک ہو جائے گا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ ان کا پیشاب میرے سر کی اوپر آ رہا تھا، لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی اور رات گزر گئی اور مجھے یقین ہو گیا وہ سب لوگ چلے گئے اور عناق بھی چلی گئی۔ تو پھر میں اپنے مقصد کے لیے نکلا۔ میں نے لوہے کا تار بنایا تھا، میں نے اسی سے تالا توڑا، میں اندر داخل ہوا اور اپنے کچھ مسلمان ساتھیوں کو، صحابیوں کو میں چھڑا کر لے آیا۔ جب میں مدینہ آیا تو مجھے دیکھ کر اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، لیکن یہاں ایک اور امتحان میرے اوپر۔ مجھے عناق سے بہت زیادہ محبت تھی، عناق نے بھی مجھے بہت زیادہ خوشی دی تھی جب میں اس سے تنہائی میں ملتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول سے اجازت لے لیں گے اور اللہ کے رسول مجھے عناق کے ساتھ نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور پورا واقعہ میں نے بیان کیا اللہ کے رسول، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے ہاتھ ٹھکرایا، میں نے کہا میرے ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو لیا ہے، اب میں حرام عورت کو نہیں چھو سکتا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میں نے چہرہ پھیر لیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس سے کہا کہ میری آنکھوں نے اب محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے، اب میں کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ چیخی چلائی، میں چھپا، بھاگا، چھپا، پیشاب آیا پھر بھی میں ہلا نہیں۔ پھر میں ان کو قید سے چھڑا کر لایا۔ آپ نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول ایک گزارش ہے۔ فرمایا کیا؟ اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو عناق سے میں نکاح کر لوں،
اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو اناق سے میں شادی کر لوں، اناق کو میں اپنی بیوی بنا لوں اور میں اس کو نکاح کا پیغام دے دوں۔ اے اللہ کے رسول شادی کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، نکاح کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، میں اس سے کو نکاح کر کے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے مرثد اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، میرے اوپر ایمان لانے کے بعد اب اناق کے بارے میں سوچنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ ایک تو کافر ہے اور دوسری اس کے اندر برائی ہے کہ وہ بد چلن ہے، بد کردار ہے، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بد چلن عورت سے کوئی رابطہ رکھے یا اس کے ساتھ نکاح کرے، یہ اجازت تمہارے لیے بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مرثد ابن ابی مرثد کو اناق کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے گناہ سے بچتے تھے۔ ایک خوبصورت عورت بلا رہی ہے، جوان ہے، موقع بھی دے رہی ہے، رات کی تنہائی بھی موجود ہے اور کہہ بھی رہی ہے آؤ آج تنہائیاں مٹائیں اور دونوں ایک دوسرے کی پیاس مٹائیں، بجھائیں۔ لیکن مرثد ابن ابی مرثد کیا کہتے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا، تجھے چھونا بھی میرے لیے حرام ہے۔ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے، یہ مومن کی، یہی قرآن بیان کر رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون۔ مومن تو وہ ہیں، مسلمان تو وہ ہیں، وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی سطر کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مومن ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کامیاب مومن ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ قیامت کے دن وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا، قیامت کے دن وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے، جس کو کسی نوجوان حسین و جمیل لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا، وَطَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ جس کو کسی حسن و جمال کی پری نے، خوبصورت لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا، آؤ میں تمہیں انویٹیشن دیتی ہوں، دعوت دے رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو، اور اس نے کہہ دیا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، دور بھاگ ہٹ جا یہاں سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے خوف سے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عرش الہی کا سایہ ہر کسی کو ملے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تکون الشمس یوم القیامت کا مقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا سورج، جس کے اندر ابھی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پائی جاتی ہے، یہ سورج قیامت کے دن اس کی ساری گرمی زمین پر پڑ رہی ہوگی۔ یہ سورج جس کے اندر، جس کی مسافت آج کے زمانے میں 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے، 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے، تب اس کی گرمی مئی اور جون کے مہینے میں ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سورج 9,30,00,000 نہیں، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ 1 میل 9,30,00,000 نہیں، صرف 1 میل، گرمی اتنی ہی ہوگی اس کے اندر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ، وہ زمین کے اوپر پڑ رہی ہوگی، جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا، اپنے عملوں کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی ایڑی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو اسی میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے، اسی میں گوتے لگا رہے ہوں گے۔ اور ایسے موقع پر 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل
طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. عدل و انصاف کرنے والا امیر جس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہوگی, ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہا ہوگا, عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا, یہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تیسرا وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. ظہر پڑھ کے آیا, عصر کی نماز کا وقت دماغ لگا رہا ہے, عصر پڑھ کے آیا, بار بار گھڑی دیکھ رہا مغرب کی نماز کب ہوگی, مغرب پڑھ کے آیا, عشاء کی اذان پر کان لگائے ہوئے عشاء کب ہوگی. جس کا دماغ مسجد میں لگا ہوا ہے, یہ نماز کا وقت نکل گیا تو اب دوسری نماز کب آئے گی. جس کا دماغ ہر وقت نماز کی طرف لگا ہوا ہے, تیسرا یہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, اور چوتھا وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. میرے بھائیو, وہ دو انسان جنہوں نے آپس میں محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے, اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے, انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہ تو دوستی کی ہوگی نہ دشمنی لی ہوگی, اللہ کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی. اور پانچواں وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا جس کو رجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال, جس کو خوبصورت لڑکی نے بلایا, برے کام کے لیے بلایا, واٹس ایپ سے بلایا, فون کر کے بلایا, موبائل پہ بول کے بلایا, امی ابو شادی میں گئے, آؤ ممی پاپا سب ڈاکٹر کے پاس گئے, ہم گھر میں اکیلے ہیں. کسی کالج کی لڑکی نے بلایا, کسی ہینڈسم کسی اسمارٹ لڑکی نے بلایا, خوبصورت ذات منصب و جمال کا لفظ آیا حدیث میں, جو حشمت جاہ و جلال والی, پیسے والی, دولت والی اور خوبصورت لڑکی جس کے پاس عیش و آرام کی چیزوں کی کمی نہ ہو, ایسی لڑکی نے کسی نوجوان کو غلط کام کی دعوت دی اور اس آدمی نے اس کی ٹھکرا دی. اس کے پیسے کی طرف نہیں دیکھا, دولت کی طرف نہیں دیکھا, جاہ و جلال کی طرف نہیں دیکھا, چاہے اس کے منصب و جمال کی طرف نہیں دیکھا, اس کی کیٹاگری کی طرف نہیں دیکھا, اس کی اونچی پوسٹ کی طرف نہیں دیکھا, اس کے اونچے خاندان کی طرف نہیں دیکھا, اس کے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھا, اور کہا نہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور چھٹا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جس کو نے تو اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. مجمع میں تو سب رو لیتے ہیں, جرجیز صاحب کی تقریر سن کے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جہنم کا عذاب اور میدان محشر کے جاسوس نقشے کو سن کر تو مجمع میں سب رو دیں گے, لیکن یہ رونا نہیں ہے. رونا تو وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو, 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو اور ہاتھ اٹھا کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہو, عذاب قبر سے پناہ مانگ رہا ہو, اور اس کی آنکھوں میں اللہ کے عذاب کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو کہ بڑا خطرناک ہے, اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں اکیلے میں, تنہائی میں, کیونکہ تنہائی میں رونے والا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تکبر کے, دکھاوے کے نہیں ہوتے ہیں, اس میں ریا نمود نہیں ہوتی ہے, اس میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اکیلے میں رو رہا ہے جہاں اس کا باپ بھی, اس کی بیوی بھی, اس کے بچے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو صرف اللہ کے خوف سے ہے اور اللہ کے ڈر سے ہے. تو وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا, فَفَاضَتْ اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, اور 7واں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے کسی کو صدقہ کیا, خیرات کیا, چپکے سے کسی کی مدد کی, اور اس طریقے سے کی, چھپا کر دی, اس طریقے سے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ اس نے داہنے ہاتھ سے کیا دیا اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے, یعنی کسی کو نہ پتا چلے, اور چپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اپنے در کے بھی اصول بدلو.
ہاں جو چندہ جو ہوتا ہے نا، لاؤ مدرسے کے لیے، ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس نے کتنا دیا، 100 روپے، اب ہم 200 دیں گے. وہ دکھاوا بہت چلتا ہے. اور عجیب 20 سال سے آ رہا ہوں، تقریروں میں دیکھ رہا ہوں، جس کا نوٹ جتنا بڑا نعرہ اتنا لمبا. جو صاحب چندہ کرتے ہیں، دیکھا کہ ہاں 10 روپے دی اللہ صاحب یہ دے، 20 روپے دی ہاں اللہ تعالیٰ، اور جہاں دیکھا 2000 کا نوٹ ملا، نعرہ تکبیر. ایسا لگتا ہے کہ 10 والے کو جنت ملے گی ہی نہیں، 2000 والے نے جنت خرید لی ہے. عجیب سا لگتا ہے. جس کا نوٹ جتنا بڑا اس کو اتنی بڑی جنت. خلوص دیکھتا اللہ. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، سلمان خان کی طرح باڈی ہے کہ نہیں، اللہ نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم، تمہاری شکل و صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، کتنے ہینڈسم